جس کے سر پہ دستار، اچھے کپڑے، بڑھیا داڑھی، بڑھیا گاڑی، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، بڑھیا گھر ہو، وہ اچھا ہے؟ نہیں نہیں، جس کے ماں باپ اس کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کہتے ہوں کہ میرا بیٹا صحیح سلامت آئے، ایسا اچھا بیٹا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جو رات کو 2 بجے تک یار دوستوں کے ساتھ گپے مارتا ہو، سڑک کے نکڑ پہ کھڑا ہو کے یاری نبھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کی قسم کھاتا ہو، یا جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہو، آپ کے نزدیک اچھا کون ہے؟ آپ نے اچھا کس کو سمجھا ہے؟ آپ نے اچھا کس کو سمجھا؟ وہ بیوی جو صبح شام گھر میں فساد برپا کر دیتی ہو، یا گھر سے باہر سے آئے ہوئے پریشان حال خامد کو بار بار حوصلہ دیتی ہو کہ نہیں، ہم ان پریشانیوں کو شکست دے کے آگے بڑھیں گے، ایک دن آئے گا جب ہم کامیابی کی سیڑھی پر پیر رکھیں گے۔ آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پڑوسی اس انتظار میں دروازے پہ بیٹھتا ہے کہ بھائی صاحب آئیں گے تو سلام دعا کر کے اندر جاتے ہیں، یا جس کا پڑوسی دروازہ بند کر لیتا ہے کہ یہ مصیبت گزر جائے تو دروازہ کھول لوں، آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری نہیں؟ بڑے بڑے عالم بے کے پوچھو، محمد رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے، کہاں کھڑے ہو کے جی؟ مصلی پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بلال اگر اقامت کہہ دے، اور فرمایا میرے صحابہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے آواز مارتی، میں نماز کے لیے مصلی پہ آ جاتا، وہ مجھے کہتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا۔ آپ نے کیا کہا کہ بس ماں باپ کو گالی دو، نماز پڑھ لو؟ یہ کس نے سمجھایا؟ وہ دھرم ہی نہیں، وہ مذہب ہی نہیں اترا، ابھی دل میں اترا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا اللہ چاہتے ہیں ہمارے آگے سجدے کرو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا سجدہ اس لیے تاکہ تم اچھے بن جاؤ، کہا کہ روزے اس لیے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے گناہ جڑ جائیں، زکات اس لیے دلوا رہا ہوں تمہارا مال پاک ہو جائے۔ فرمایا مومن وہ ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، دنیا کی زندگی الگ ہے، دین کی زندگی الگ ہے، بس مسجد میں جا رہے ہیں اور آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں ماں باپ رو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں مالیر وہاں پڑھنے گیا جب مالیر کوٹلہ مفتی صاحب کے پاس، تو حضرت کو میں بتا رہا تھا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ بیٹا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو یہ ایک طرح کا چٹکلا ہی سمجھیے۔ تو والد نے بتایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ جب میں وہاں گلی میں پھر رہا تھا تو تقریباً میں 13-14 سال کا ہوں گا، تو مجھے 3-4 لوگوں نے ٹوکا، کہنے لگا وہ ملا وہ تیرا پجامہ نیما ہے، مطلب یہ کپڑا نیچے ہے، ٹکنوں سے نیچے ہے۔ تو میں کہا پھر کہتے جہنم میں جانا تم نے؟ تو میں کہا جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کہنے لگا اگر اس کو اونچا کر لو تو جنت میں جاؤ گے۔ تو آپ یقین مانے میں کوئی اس میں بناوٹی بات نہیں کر رہا، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا گھر والے کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مدرسے والے کہتے ہیں کہ جنت ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے، پجامہ نیچے کرو گے تو جہنم میں، اوپر کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، پڑھتے گئے، میں نے اپنے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی سال ان کا انتقال ہوا، میں اسی سال اس پوسٹ کے اوپر آیا۔ تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا، میں کہا جی وہ یہ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ کہتے ہیں گٹیاں چ پھنسی ہوئی ہے، پجامہ نیچے تے جہنم سے اوپر تے جنت۔ تو بخاری شریف میں لکھا ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاجامے اونچے کرو ٹکنوں سے۔ بات صحیح ہے بالکل،
ऊपर रखना पड़ेगा कपड़ा, इसमें कोई मसला नहीं कि ऊपर नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन अबू बकर गए, सईदना अबू बकर का जिस्म ऐसा था कि बार बार पजामा जो लाचा बांधते थे ढलक जाता था। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। फरमाया या रसूलल्लाह आपका फरमान सुना मैं घबरा गया, मेरा लाचा बार बार खिसक जाता है। तो फरमाया अबू बकर आपके लिए थोड़ी कहा है, मैं फिर कहता हूं मसला वही है, रखना ऊंचा ही है। सईदना अबू बकर ने पूछा या रसूलल्लाह इसको ऊंचा क्यों करवाया? फरमाया ऊंचा इसलिए करवाया कि मक्के के जो चौधरी हैं, ये मुसलमानों में जो बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, ये जो अपने आप को कहते हैं हम शहजादे हैं, हम मालिक हैं, ये ज्यादा जो पढ़ लिख गए हैं, ये जिनकी गर्दन में सरिया लग गया, जो ऐसे चलते हैं गर्दन उठा के। फरमाया जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, जो बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, जिनके बच्चे उनसे डरते हैं, जिनका पड़ोसी उनसे खौफजदा रहता है, जो गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते, जो मजलूम की मदद नहीं करते, जो गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते, जो किसी नंगे को कपड़ा नहीं दे सकते, जो किसी प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। फरमाया ये इसलिए ऊंचा किया ताकि इनकी गर्दन झुक जाए, शर्म आ जाए, हया आ जाए। पता लगा कि ये ऊंचा कपड़ा इसलिए करने का हुक्म दिया कि हमारे अंदर जो अकड़ है वो कम हो जाए। तो